قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس نے اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا، عرب کی تاریخ بدل گئی، وہاں سوچنے کے انداز بدل گئے، خیر و شر کے پیمانے بدل گئے، اخلاق کے سانچے بدل گئے، معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، پوری زندگی بدل گئی۔ یہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد بزرگوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج عید الفطر کا موقع ہے، آج انعام کا دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم نے اور آپ نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، ہم نے انفاق کیا، ہم نے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے دعائیں کی۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے انجام پاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں اکٹھا ہو کر کے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ یہ ہدیہ تشکر ہے جو بارگاہ عزتی میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں اعمال صالحہ پر قائم رہنے کی توفیق دے، استقامت کی توفیق دے۔ اس موقع پر جب کہ ہم یہاں نماز عید ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، میں آپ کے سامنے بطور تذکیر اور یاد دہانی عید کے کچھ پیغامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید سعید ہمارے لیے کیا پیغام لے کر کے آئی ہے، کیا اسباق لے کر کے آئی ہے، کیا دروس لے کر کے آئی ہے، جسے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اور یہاں سے اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ وہی حاصل ہے، وہی اصل ہے، وہی اصل پیغام ہے جسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس عید کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہونی چاہیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم احکام الہی کے پابند ہیں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے مل جائے اسے قبول کر لینا چاہیے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ یہی اسلام کا مطلب ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور رمضان کے روزوں نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم کھانے پینے میں بھی آزاد نہیں۔ جو چیز حلال ہے، جو چیز طیب ہے، جو چیز پاکیزہ ہے، متعین وقت میں ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، لیکن ایک نوالا بھی ہم حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، سخت موسم ہے اور پانی بھی موجود ہے،
لیکن ایک گھونٹ پانی بھی ہم حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا تمام چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ 1 منٹ پہلے تمام چیزیں بند ہیں اور 1 منٹ بعد تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ سحری کا وقت ہے، ہم سحری کرتے ہیں، جیسے ہی وقت ہوا ہر چیز سے ہم رک جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی مشق ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کو اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اسے انجام لانا، اور جس سے اللہ نے روک دیا اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ عید کا سبق ہے کہ ہماری زندگی اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی ہونی چاہیے، احکام الہی کی پابندی کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ان کو آزادی ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو تسلیم و رضا کا نام ہے، ایمان تو اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے، احکام الہی کے سامنے سر کو جھکا دینے کا نام ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے اس عید سعید کا۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ تقوی اور خدا ترسی کا پیغام۔ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس احساس کا نام ہے کہ میں کہیں بھی رہوں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کی نگرانی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کی نگہبانی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اپنے علم کے ساتھ تمہارے پاس ہے جہاں کہیں بھی تم رہو۔ تم اکیلے میں رہو چاہے لوگوں کے درمیان رہو، تم اندھیرے میں رہو یا اجالے میں رہو، کہیں بھی رہو، سب سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ کا روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کے غروبی آفتاب تک، اور اس درمیان میں ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں، چاہے تو تنہائی میں کھا پی سکتے ہیں، باہر ہم روزے کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بھی ہم نہیں کھاتے، تنہائی میں بھی ہم نہیں پیتے ہیں۔ کیا چیز روکتی ہے؟ کیا چیز ہے جو کہ مانع ہوتی ہے؟ یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کی نگہبانی کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں جتنا چاہوں گا اس کا اجر دوں گا۔ روزے میں اخلاص ہے، روزے میں للہیت ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہے، بندے اور رب کے درمیان ایک رازدارانہ عبادت ہے جس کا پیریڈ کئی گھنٹے تک رہتا ہے، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ تک رہتا ہے۔ تو یہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس رہنا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا حال یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو ارادے ہیں، جو خیالات ہیں، جو اعمال کے محرکات ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ شکایت لے کر کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے سلسلے میں جنہوں نے زہار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں بھی حجرے میں موجود تھی، لیکن اتنی رازدارانہ انہوں نے گفتگو کی کہ میں نہیں سن سکی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں، اور آسمان سے وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے تمہارے پاس آئی ہے۔ اسی حجرے میں چھوٹا سا حجرہ تھا، حضرت عائشہ موجود تھی، وہ نہیں سن سکی، لیکن عرش الہی پر متمکن اس کائنات کا بادشاہ حقیقی وہ سن رہا ہے، اور وہ اس عورت کی شکایت کو دور کر رہا ہے۔ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کی نگرانی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی نگرانی نہ ہو۔ یہ تقوی اور یہ خدا ترسی یہ مومنانہ زندگی کی شان اور اس کی پہچان ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ کی نگرانی، یہ عید کا پیغام ہے، یہ روزے کا پیغام ہے، یہ روزے کا مقصد ہے کہ اللہ کی نگرانی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کبھی بھی ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا پیغام اس عید سعید کا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نسب العین ایک ہے، ہمارا مقصد زندگی ایک ہے، ہماری تمنائیں یکساں ہیں، ہماری آرزوئیں یکساں ہیں، ہماری منزل یکساں ہے۔ ہمارے درمیان اخوت اور محبت ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ روزہ ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ سال میں کبھی بھی رکھ لو، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ایک ساتھ روزہ رکھنا ہے، ایک ساتھ سحری کرنا ہے، ایک ساتھ افطار کرنا ہے، نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ اتحاد کا پیغام، یہ بھائی چارے کا پیغام، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ اخوت کا پیغام ہے، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہم ایک امت ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اتحاد کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے، اخوت کی ضرورت ہے۔ آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیجئے، کدورتوں کو ختم کر دیجئے، دوریوں کو ختم کر دیجئے، گلے اس طرح سے ملائیے کہ شکوے دور ہو جائیں، شکایتیں دور ہو جائیں، بھائی بھائی بن کر کے رکھیے۔ قرآن میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مہاجرین مکے سے آئے تھے، مدینے کے انصار نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ہر طرح سے ان کی مدد کی، بھائی کی حیثیت سے ان کو وہاں رہنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی اخوت کی ضرورت ہے، اسی محبت کی ضرورت ہے، رحماء بینہم کی تصویر بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو مشن کیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے درمیان اتحاد اور محبت اور اخوت ہونی چاہیے۔ عصبیتوں کو ختم کر دیجئے، دوریوں کو ختم کر دیجئے۔ یہ تیسرا پیغام ہے جو اس عید سعید کا ہے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ مواسات اور ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ رمضان کا مہینہ اور روزے کی عبادت، اس کا ایک سماجی پہلو ہے، اس کا ایک معاشرتی پہلو ہے، اس کا ایک سوشل پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آدمی جب روزے سے رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، احساس ہونا چاہیے کہ سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو سال کے بقیہ دنوں میں بھی فاقہ کرتے ہیں، ایک طرح سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر المواسات ہے، مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے۔ لوگ دل کھول کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سماج کے کمزور طبقات کی مدد کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا یہ بہت اہم پہلو ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کی روزی کشادہ کر دی ہے، کسی کی روزی تنگ کر دی ہے۔ اگر کسی کی روزی کشادہ ہے، اس کا امتحان ہے، اللہ نے امانت کے طور پر اسے جو مال دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ان کے مال میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے، سماج کے کمزور طبقات کا حق ہے۔ آپ ان کی مدد کیجئے، آپ ان کے کام آئیے، آپ ان کو سہارا دیجئے۔ یہ اسلام کی بڑی نمایاں تعلیم ہے، اور رمضان میں اس کی مشق ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، آپ کی فیاضی اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ تو آپ کی خوشی اور آپ کی مسرت
وہ دوبالا ہو جاتی تھی اور آپ ہواؤں سے زیادہ فیاض ہو جاتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے اور انفاق پر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ تو انفاق اور مواسات یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں وہ محفوظ ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں بیلنس ہو گیا، وہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ پائی پائی کے محتاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے دے گا، کئی گنا اس میں اضافہ کر کے دے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے دن ہم کو ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے جس کو زمین میں ڈالا گیا، اس دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے 700 دانہ، 1 روپے سے 700 روپیہ، 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ آپ نے جو خرچ کیا کم سے کم 700 گنا تک اس کا اجر ملے گا۔ جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت، اصل ملکیت تو اللہ کی ہے، اور اس امانت میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کیجیے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کیجیے، ان کی مدد کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، محتاجوں کی مدد کیجیے۔ یہ رمضان کا پیغام، یہ عید کا پیغام، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ان کو سہارا دیجیے، ان کو برسر روزگار کیجیے، ان کے کام آئیے، اور بغیر کسی تفریق کے، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، جو غریب ہے اس کو آپ سہارا دیجیے، اس کی آپ مدد کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مشرکین تھے وہ بھی اپنی امانتیں لا کر کے رکھتے تھے، اتنا بھروسہ تھا آپ کے اوپر، اتنا اعتماد تھا آپ کے اوپر۔ تو یہ انفاق اور یہ مواسات اور یہ ہمدردی یہ رمضان کا پیغام ہے، اور یہ عید سعید کا پیغام۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، عید سعید کا اہم ترین پیغام، اہم ترین میسج وہ ہے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔ یہ اللہ کی روشنی ہے جو اس زمین کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، ہم کو حامل قرآن بنانے کے لیے آتا ہے، ہم کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو۔ قرآن جیسی کتاب تمہارے پاس ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ دنیا کے ہر کونے میں پڑھی جاتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں اس کے حفاظ موجود ہیں، ہر جگہ قرآن کے نسخے چھپتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی قرآن منگا کر کے دیکھ لیجئے، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے قرآن رشیا میں بھی پڑھا جاتا ہے، چائنا میں بھی پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، افریقہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا بہترین اپہار ہے، بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ، کامیابی کی طرف جانے والا راستہ، اللہ کی رضا کی طرف جانے والا راستہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو پھیلانا، یہ ذمہ داری ہے، ایمان بالقرآن کا تقاضا ہے۔ اور رمضان یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب کا حق ادا کرو، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو،
اس سے پہلے لوگوں کو جو عزت اور سربلندی ملی وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی وجہ سے ملی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو قرآن کا حق ادا کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، قرآن سے محبت پیدا کر لو، قرآن سے شغف پیدا کر لو۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی حیثیت کو غور کرنا چاہیے، قرآن کے مقام اور مرتبے کو غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے، ساری انسانیت کی کتاب ہے، کسی ایک قوم کی کتاب نہیں ہے، کسی ایک گروہ کی کتاب نہیں ہے، کسی ایک ملت کی کتاب نہیں ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے، اور اس کتاب پر سب کا ادھیکار ہے، اس کتاب پر سب کا حق ہے، اس کتاب کو سب تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ قرآن نے بار بار اس کا اعلان کیا ہے، ھذا بلاغ للناس، ساری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ساری انسانیت ایک رہنمائی ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے کہ یہ ساری انسانیت کی کتاب ہے، پوری مانوتا کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سب کا اس کے اوپر حق۔ اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کی کتاب ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہمارا لین دین کیسے ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہماری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہماری معاشی زندگی کیسی ہونی چاہیے قرآن بتاتا ہے، ہماری سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے قرآن بتاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے قرآن کو مانو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں تو ہم قرآن کی بات مانیں اور بازار میں قرآن کی بات نہ مانیں۔ ہم مسجد کے اندر قرآن کی آیتوں پر عمل کریں، گھر کے اندر جائیں تو آزاد ہو جائیں، کاروبار میں جائیں تو آزاد ہو جائیں، معاشی میدان میں جائیں تو آزاد ہو جائیں، سیاسی میدان میں جائیں تو آزاد ہو جائیں۔ وہ رب ہے، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ تو اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کی کتاب ہے، اور پوری زندگی کو روشن کرتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت دیتی ہے۔ کوئی شعبہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے کی کتاب ہے۔ یہ کل کی بھی کتاب تھی، آج کی بھی کتاب ہے، اور قیامت تک کی کتاب ہے۔ ہر زمانے کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہر زمانے کے لیے اس میں میسج ہے، ہر زمانے کے لیے اس میں پیغام ہے، ہر زمانے کے لیے اس کے اندر گائیڈنس ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے کتاب، آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ قرآن مجید آخری صحیفہ ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ ہر دور کی کتاب ہے، یہ ہر زمانے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اصولی ہدایات بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ اصولی ہدایات کی روشنی میں ہر زمانے کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ ہمارے فقہا نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے علماء نے قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کے مسائل کو حل کیا ہے۔ آج بھی نئے مسائل کو حل کر رہے ہیں، اور کل بھی نئے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی خصوصیات، یہ اصول کی بھی کتاب ہے اور کلیات کی بھی کتاب ہے، اور اس کے اندر بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر تفصیلی احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن نے اجتہاد اور استنباط کا دروازہ کھولا ہے، قرآن نے قیاس کا دروازہ کھولا ہے کہ مماثل چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کر کے یکساں حکم لگایا جائے گا۔ اسلامی شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اجتہاد ہے، اس کے اندر قیاس ہے، اس کے اندر استدلال ہے، اس کے اندر استنباط ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر دور کے مسائل کو آپ حل کریں گے، اور ہمارے علماء حل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیے۔ رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ قرآن جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ قرآن سے ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش
اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش یہ برابر جاری رہنی چاہیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے جو اس کا حق ادا کریں گے، اللہ کی تائید کے مستحق ہوں گے، اور عزت اور سربلندی ان کے قدم چومے گی، اور جو اس کا حق نہیں ادا کریں گے اللہ کی تائید سے محروم ہو جائیں گے، اور ذلت اور رسوائی سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عزت اور سربلندی کا راستہ یہی ہے، تعلق بالقرآن، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کہیں بھی رہیے قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور اللہ کا جب کلام پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان، ایک گنہگار انسان اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کی کتاب پڑھے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے وقت کو گزارے۔ جس وقت بندے اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے درمیان فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر میں اکٹھا ہو کر میری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے، اجتماعی مطالعے کے ذریعے سے میری کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دیجیے، قرآن سے شغف پیدا کر دیجیے، قرآن سے تعلق پیدا کر دیجیے، وہ کہیں بھی رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن سنبھالنے والی کتاب ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس نے اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا، عرب کی تاریخ بدل گئی، وہاں سوچنے کے انداز بدل گئے، خیر و شر کے پیمانے بدل گئے، اخلاق کے سانچے بدل گئے، معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، پوری زندگی بدل گئی۔ یہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہوا تھا۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے، اس کی تاثیر آج بھی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ اس سے مضبوط کریں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، مسلمانوں تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک پیشکش کی ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، شہنشاہ عالم ہے، بادشاہ حقیقی ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ جو چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، دینا چاہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی مشیت پوری کائنات میں کار فرما ہے، وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم میرا دین میرے بندوں تک پہنچاؤ گے اور میرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قربانی دو گے، اس راستے میں جان مال لگاؤ گے، تو تم میرے مددگار کہلاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے، دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو جائے، ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے، مظلوموں کی داد رسی ہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے، تمام آسمانی کتابیں اسی لیے آئی ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب، شریعت اور معیار خیر و شر کو اتارا تاکہ سماج کے اندر انصاف قائم ہو جائے، ہر طرح کا انصاف قائم ہو جائے، سماجی انصاف قائم ہو جائے، معاشی انصاف قائم ہو جائے، سیاسی انصاف قائم ہو جائے، زندگی کے ہر شعبے میں انصاف قائم ہو جائے۔ اس کام کے لیے قرآن آیا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی،
اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جان اور مال کو لگانا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو انصار اللہ کا لقب ملے، اللہ کے مددگار۔ اس سے اونچا کوئی لقب نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ خاکی اس کو اللہ کا مددگار کہا جائے، انصار اللہ کے لقب سے نوازا جائے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے اونچا لقب کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سارے ایوارڈ ملتے ہیں اور اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے اور سب سے بڑا لقب یہ ہے اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کو انصار اللہ کی پدوی مل جائے، آپ کو انصار اللہ کے زمرے میں شامل کر دیا جائے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے قربانی دو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قربانی دو، اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عید کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ فیصلہ کیجئے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگانے کا فیصلہ کیجئے، اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے مددگار بن کر کے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشیت اللہ کی چلتی ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَيَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد؟ کوئی نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا سہارا مضبوط سہارا ہے، اس سہارے کو پکڑنے کی کوشش کیجیے، اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بنیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عید کے ان پیغامات کو، رمضان کے ان پیغامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو یہاں سے لے جانے کی توفیق دے، اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اتارنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، اور ہم زبان حال سے کہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی مقصد ہو، یہی نصب العین ہو، یہی ہماری آرزو ہو، یہی ہماری تمنا ہو، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامران ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پیغامات کو اپنے سینے میں لے کر کے جانے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عملی قربانی دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔